مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم دو اچھی خبریں لے کر آئے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اور جو پہلے سے موجود ہیں۔ ایک تو یو اے ای سے متعلق ہے اور دوسری جو ہے وہ کویت سے متعلق ہے۔ تو دونوں جگہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ تو پہلے ہم کویت کی بات کریں تو کویت میں تقریباً پچھلے 30 سالوں سے پاکستانیوں پر جو ہے وہ پابندی ہے۔ اچھا، یہ پابندی کیوں لگی؟ سب سے بڑی تو خیر ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس دوران، کہ کویت سے پاکستان کے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں۔ عراق کویت جنگ میں پاکستان نے کویت کا ساتھ دیا، پھر ویسے بھی وہاں پر تاریخی طور پر پاکستانی کمیونٹی بڑی مضبوط رہی، لیکن بعد میں گڑبڑ یہ ہوئی کہ جو افغان شہری ہیں وہ 2 نمبر طریقے سے شناختی کارڈ بنوا کر، پاسپورٹ بنا کر جو ہے وہ جانے لگے، اور پھر وہ منشیات وغیرہ لے کر جاتے تھے، بڑی تعداد میں پکڑے جانے لگے جب کویت ایئرپورٹ پر۔ تو کویت نے کیا کیا کہ اس نے پاکستانی، کیونکہ وہ پاکستانی پاسپورٹ اور وہ شناختی کارڈ استعمال کرتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کویت نے پابندی لگا دی پاکستانی ورکرز کے اوپر، اور یہ تقریباً 20-25 سال سے یہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جناب یاری، اور کسی بھی حکومت نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اچھا، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے صرف یہ کوشش کی تھی پابندی ہٹوانے کے لیے، اور اس دوران جو ہے میڈیکل عملے پر پابندی ہٹ گئی تھی، تو نرسنگ کا سٹاف اور ڈاکٹر وغیرہ وہ جانا شروع ہوئے تھے، لیکن باقی ورکرز پر بالکل اس وقت بھی پابندی رہی۔ ان کی کوششیں انہوں نے کی تھی، لیکن وہ باقی پہ نہیں، ابتدائی طور پر جو ہے انہوں نے میڈیکل کے افراد کے اوپر جو ہے پابندی ہٹا دی تھی، باقی پر بات چیت جاری تھی، پھر وہ بعد میں جو کچھ ہوا حکومت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن اب جو ہے وہ پاکستانی سفیر ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال، انہوں نے خوشخبری سنائی ہے۔ انہوں نے خوشخبری یہ سنائی کہ کویت نے بالآخر یہ پابندی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستانی ورکر سے، تمام ورکر سے۔ اچھا، اب اگر اس پہ آپ غور کریں تو یہ پاکستانی حکومتوں کی کیسے نااہلی ہے کہ جب یہ پابندی لگی تھی اس وقت پاکستان میں جو پرانے والے شناختی کارڈ ہوتے تھے ان کے اوپر جو ہے بہت کرپشن تب بھی ہے، تو اس میں بڑی آسانی سے جو ہے افغانی اپنے آپ کو پاکستانی بنا لیتے تھے، پاسپورٹ بنواتے تھے اور پاکستانی بن کر کویت پہنچ جاتے تھے۔ بعد میں ہم نے نادرا بنا دیا 2000 کی دہائی میں آ کے، تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ ظاہر ہے آسان نہیں رہا، اگرچہ اب بھی نکل آتے ہیں۔ اب تو خیر اور زیادہ نادرا نے اچھا اپنا سیکورٹی سسٹم اپروو کیا ہے، اب بھی نکل رہے ہیں، لیکن وہ تعداد اب آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہے۔ پھر ہماری حکومتوں کو چاہیے تھا کہ کویت سے اس پہ بات کرتے، ان کے تحفظات تھے تو ان کو بتایا جاتا کہ ان کے لیے کوئی اسپیشل سیکورٹی سسٹم اسکریننگ کا نام کیا جا سکتا تھا کہ جی ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے جو پاکستانی یہاں سے ورکر جائے گا اس کی اسپیشل اسکریننگ بھی ہو سکتی تھی، جب نادرا کا ڈیٹا بن گیا تھا کہ جی کوئی افغانی یا کوئی اس طرح کا بندہ یہاں سے نہ جائے، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی حکومتیں جو بھی آتی ہیں ان کی صرف اپنے دوروں پہ توجہ ہوتی ہے، پاکستانی ورکرز کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے ڈالر تو گن لیے جاتے ہیں کہ 3 ارب ڈالر آ گئے، 2.5 ارب ڈالر آ گئے، لیکن یہ اوورسیز پاکستانی اوورسیز بندے کیسے ہیں، کتنی مشکل سے جاتے ہیں، ویزے کتنی مشکل سے ان کو ملتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ FIR ہیں، یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا الٹا ان کو رگڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی کمیونٹی کویت میں صرف 93 ہزار رہ گئی ہے۔ جی ہاں، اتنی عرصے سے پابندی ہے تو پھر یہی رہ جانی تھی۔ اور دوسری طرف اگر ہم اپنے پڑوس میں انڈینز دیکھیں تو 10 لاکھ سے زیادہ کویت میں ہیں، اگر بنگلہ دیشی دیکھیں تو 4 لاکھ سے زیادہ ہیں، حتیٰ کہ سری لنکا بہت چھوٹا سا ملک ہے، ان کے لوگ بھی تقریباً 1.25 لاکھ ہیں کویت میں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے پچھلے 20-25 سال 30 سال سے جو ہے وہ کویت کے دروازے بند تھے۔ تو چلیں، اچھی خبر ہے، اگر اللہ کرے کہ یہ خبر درست ہو۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب جو پاکستانی سفیر ہے کویت میں، انہوں نے خوشخبری سنائی ہے۔ کویت نے اب جو ہے تمام کیٹیگریز سے، جس میں فیملی ویزے بھی ہیں، جس میں ورک ویزے بھی ہیں، جس میں وزٹ ویزے بھی ہیں، ان سب پر پابندی پاکستانیوں پر ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ 1200 نرسیں بھی آ رہی ہیں۔ خیر نرسیں تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ PTI دور میں بھی جو ہے ان کا کلیئرنس مل گئی تھی اور نرسیں جانا لگ گئی تھیں، تو اب انہوں نے کہا باقی لوگ بھی آئیں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا باقاعدہ معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن معاہدے سے قبل ہی کویتی حکام نے یقین دلایا کہ وہ یہ ورک ویزے پاکستانیوں کے لیے اور دیگر جو ہے ویزٹ وغیرہ کھول رہے ہیں۔ تو یہ اچھی خبر ہے، اللہ کرے کہ یہ اس پہ جو ہے آگے پیش رفت ہو، اور حکام کو بھی چاہیے کہ جو کویت جو لوگ جائیں ان کی اگر خصوصی اسکریننگ کا بھی انتظام کر لیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے، تاکہ پرانے والی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو اور کوئی غلط بندہ نہ وہاں پر جا سکے۔ اور خاص طور پر جو کویت جائیں ان کے لیے سامان کی اسکریننگ بھی زیادہ سخت کی جائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سام کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک تو ہم پہلے ہی اتنے سالوں سے محروم رہے ہیں، اور پھر اب کوئی نیا اگر خدا نخواستہ ہو تو پھر وہ دوبارہ کہیں پابندیاں لگ جائیں۔ تو ناظرین، اب ہم دوسری اچھی خبر کی طرف آتے ہیں، UAE سے۔ اچھا، UAE سے جزوی اچھی خبر ہے، یعنی اچھی خبر تب ہوتی ہے کہ UAE نے بھی پاکستان میں پچھلے تقریباً کئی ماہ سے پاکستانیوں کے لیے ورک ویزے بند کیے ہوئے ہیں۔ بہت بدقسمتی کی بات ہے، UAE کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں، ہم نے ان کو PTCL بیچی ہوئی ہے،
اس کے $800 ملین ابھی ہم نے نہیں لیے یا انہوں نے دیے نہیں, ہم تو مانگتے ہیں وہ دیے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا کام چل رہا ہے. پھر ہم نے کراچی کی بندرگاہ کو ان کا ٹیکو دیا ہوا ہے. پھر UAE کے حکمران جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رحیم یار خان میں آتے ہیں, وہاں ان کا محل ہے, انہوں نے رحیم یار خان کا ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے. تو ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں, لیکن پچھلے کئی ماہ سے UAE نے پاکستانیوں کے لیے ورک ویزا بند کیا ہوا ہے. وزٹ ویزے پر بھی انتہائی سختی ہے, بہت مشکل سے وزٹ ویزا مل رہا ہے اور بڑی تعداد میں ریجیکشن ہو رہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر پاکستانی حکام نہ جاگے اور اس طرح پابندی برقرار رہی تو پھر کل جس طرح کویت میں آج 93,000 پاکستانی رہ گیا, تو یہ نہ خدا نخواستہ UAE میں بھی پاکستانی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جائیں. تو یہ وزیر اعظم صاحب کا اور سب کا باقیوں کا یہ کام ہے. اور اگر ہمارے کوئی جو اوورسیز کے وزیر ہیں وہ تو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں, چودھری شہزاد صاحب کے صاحبزادے, لیکن ان کی نظر نہیں آتے بدقسمتی سے. ان کے والد کو لوگ یاد کرتے ہیں آج بھی, جب وہ وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے اوورسیز کے لیے کیا کام کیا, لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ شاید ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہے یا ان کی اتنی تربیت نہیں ہے, جو بھی معاملہ ہے. تو ان سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ UAE سے بات کریں. وزیر اعظم صاحب باقی ملکوں میں جا رہے ہیں تو UAE میں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر جائیں, یا وہ جب یہاں پر رحیم یار خان میں آئیں تو ان سے بات کریں کہ بھائی پاکستانیوں کے لیے آپ ورک ویزے پہ پابندی ختم کریں اور پاکستانیوں سے زیادہ افرادی قوت لیں, وہ آپ کے دوست ملک ہیں. تو بہرحال وہ تو پابندی ہے, لیکن جو UAE میں پہلے سے پاکستانی موجود ہیں اور ظاہر بڑی تعداد ہے, سعودی عرب کے بعد دوسرے نمبر پر UAE میں پاکستانی ہیں تقریباً 10-12 لاکھ. تو ان کے لیے اب جو ہے UAE میں جو پاکستانی سفارتخانہ ہے اس نے دبئی کونسلیٹ اور ٹرانس گارڈ گروپ کی مدد سے جو ہے ایک نوکری میلے کا انتظام کیا ہے. تو یہ جو نوکری میلہ ہے جس میں جو UAE میں لوگ پاکستانی رہ رہے ہیں تو وہ اگر کمپنیاں چینج کرنا چاہتے ہیں, اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں, کہیں تنخواہ کا مسئلہ ہے, کہیں دوسرے مسائل ہیں, تو ان کے لیے ہے. ظاہر ہے پاکستان سے تو لوگ جا نہیں سکتے, نہ ورک ویزا مل رہا ہے. تو یہ جناب علی ان کی 2 تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے. جو پہلا ہے وہ 3 اور 4 جون کو, اور یہ دبئی کونسلیٹ میں ہوگا, اور پھر 18 اور 19 جون کو, یعنی 4 دن کا ہے. 3 اور 4 جون کو بھی یہ نوکری ملازمتوں کا میلہ لگے گا, اور پھر 18 اور 19 جون کو بھی ملازمتوں کا میلہ لگے گا. تو اس میں ملازمتیں کون کون سی ہیں وہ بھی سفارتخانے نے اعلان کر دیا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ڈرائیوروں کی ویکینسی ہیں, اس میں لیموزین ڈرائیور ہیں, بس ڈرائیور ہیں, ٹرک ڈرائیور ہیں, لائٹ وہیکل ڈرائیور ہیں, پھر بائک رائڈر ہیں. بائک رائڈر آپ کو پتہ ہے ڈلیوری وغیرہ کے لیے. پھر فورک لفٹ آپریٹر ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب دیگر ملازمتوں میں اگر دیکھیں آپ تو ویئر ہاؤس ورکر ہیں, لوڈر ہے, جنرل ہیلپر ہے, کلینر ہے, مالی ہے, طیارے صاف کرنے والے یعنی ایئرپورٹس کی جاب ہے جو طیاروں کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں. پھر گھریلو ملازم ہے, اور پھر کچن اسٹیورڈ یعنی یہ تو آپ ویٹر آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر شاپنگ مالز میں جو سامان بیچنے والے ہیں وہ سیلز بوائے, پلمبر ہیں, الیکٹریشین ہے, اور AC کے ٹیکنیشین ہیں. تو یہ جابز جو ہیں ان کے لیے یہ میلہ لگایا جا رہا ہے. یہ جابز دستیاب ہیں. تو پاکستانی جتنے UAE میں رہتے ہیں وہ دبئی کونسلیٹ میں, جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا, پھر بتا دیں 3 اور 4 جون کو یہ میلہ لگے گا, اور پھر 18 اور 19 جون کو میلہ لگے گا. تو صبح جو ہے اس کا ٹائم ہوگا جناب علی 8 سے 1, یعنی صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ کو دبئی کونسلیٹ میں پاکستانی جانا ہوگا. ساتھ کیا کیا ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس میں جناب علی ایک تو آپ کی CV اپڈیٹ ہونی چاہیے, تو CV آپ پہلے سے تیار کر لیں. پاسپورٹ تو خیر آپ کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا اوریجنل. اور پھر اماراتی کارڈ, زیادہ آپ امارات میں کام کر رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حیثیت میں, تو آپ کا کارڈ جو بھی شناختی دستاویز ہے وہ بھی آپ کو وہاں لے کے جانی ہوگی. یہ واقع ہوگا, اس کے لیے پہلے سے کوئی درخواست نہیں دینی ہوگی. آپ نے ڈاکومنٹ ہاتھ لے کے جانے ہیں. وہاں پر جو لوگ کمپنیوں کے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں آپ ان کو اپنی CV دکھائیں گے. اچھا, CV ایک سے زیادہ آپ لے کے جائیے گا تاکہ اگر مختلف وہاں پر کاؤنٹر ہیں تو مختلف کمپنیوں کے تو وہاں آپ زیادہ دے سکیں. اس طرح جو باقی ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کاپی بھی ساتھ رکھیں. تو یہ وہاں پر ایک اچھا موقع ہے. جو اگر کسی کی تنخواہ کسی کمپنی میں کم ہے یا کوئی پریشان ہے یا کوئی اور تنگی ہے تو وہ اپنی اچھی ملازمت کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.